أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم۔ پچھلے رکوع کے اندر منافقین کی باتوں کا تذکرہ تھا کہ منافقین کیسے جنگ سے بھاگتے ہیں، یعنی جنگ کے اندر خود بھی نہیں آتے اور دوسرے لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں جنگ سے۔ تو اب اللہ انہیں اس چیز کی طرف ترغیب دلا رہا ہے کہ دیکھو اصل جو مقصد تمہارا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اس کے لیے نمونہ کیا چیز ہے؟ فرمایا نمونہ تمہارے لیے تمہارے پیغمبر ہیں، تمہارے پیغمبر کی زندگی، تمہارے پیغمبر کی ذات، تمہارے پیغمبر کی صفات، ہر چیز تمہارے لیے نمونہ ہے، تم اس پیغمبر کو دیکھ کر چلو۔ لقد کان لکم، پختہ بات ہے، یقینی بات ہے تمہارے لیے ہے، فی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوۃ حسنہ، ایک بہترین قسم کا نمونہ۔ لیکن یہ نمونہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، جن لوگوں کو اللہ کا خوف ہے کہ مرنا ہے، ان کے لیے پیغمبر کی ذات کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ وہ اپنی زندگی پیغمبر کی سیرت کے مطابق گزاریں گے۔ اب سب سے قریبی رشتہ کس کا ہے؟ والد کا ہے۔ لیکن اگر آپ کا والد آپ کو کہے کہ چھت سے چھلانگ لگاؤ تو شریعت نے آپ کو منع کیا ہے کہ آپ نے والد کی بات نہیں مانی، چھت سے کیوں چھلانگ لگائیں؟ لیکن اگر پیغمبر آپ سے کہتا ہے کہ چھت سے چھلانگ لگاؤ تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ نے چھت سے چھلانگ لگانی ہے۔ وجہ کیا؟ اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی عمر کے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے ان کی عادت تھی کہ وہ لکھ لیا کرتے تھے اپنے پاس، ہر بات جو زبان سے نکالتے رسول اللہ عبداللہ ابن عمرو لکھ دیتے۔ کہ بار صحابہ تھے، بڑے صحابہ، انہوں نے بلا کر کہا اے عبداللہ ہر بات کو مت لکھا کر۔ پیغمبر کبھی ناراضگی میں کوئی بات کہتے ہیں، کبھی خوشی میں کوئی بات کہتے ہیں، ہر حالت لکھنے کی نہیں ہوتی، آپ مت لکھا کرو۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر فرمایا کہ حضرت مجھے تو صحابہ یہ کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اے عبداللہ ابن عمرو تو لکھا کر، خدا کی قسم اس محمد کی زبان سے نہیں نکلتا سوائے حق کے، میں جو بھی کہتا ہوں وہ حق ہی کہتا ہوں، لہذا جو بھی کہوں تم لکھ لیا کرو۔ تم نے لکھنا نہیں چھوڑنا۔ یہی چیز تھی کہ پھر ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لکھتے، اور اس چیز کے اوپر گواہ قرآن بھی ہے۔ قرآن بھی کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى، پیغمبر کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلتی ان کی مرضی کے مطابق، جو اللہ کی مرضی ہوگی پیغمبر کی زبان وہ بولے گی۔ اس لیے فرمایا کہ یہ پیغمبر کیا ہے؟ آپ کے لیے نمونہ ہے۔ اور پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر عرض کرتا ہوں کہ نمونہ اس کو بنایا جاتا ہے جس کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہ ہو۔ پیغمبر کی ذات کے اندر، پیغمبر کی صفات کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں تھا۔ سارے کے سارے عیب نکال کر ایک کمال تصویر اللہ نے انسانوں کے سامنے رکھ دی کہ یہ تصویر ہے پیغمبر کی، آپ نے اس کے مطابق کیا کرنا ہے؟ زندگی کو گزارنا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یہ نمونہ کن لوگوں کے لیے؟ ان کے لیے جو آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں۔ وذکر اللہ کثیرا، اور دوسری صفت کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ مومن ہو
اللہ کا ذکر وہ کیا کرتا ہے؟ کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ مومنین کی جو صفات اللہ نے قرآن میں بیان کی وہ ہر صفات کے ساتھ یہ والی صفت لازمی آئی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ فرمایا قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر، بیٹھے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر، لیٹے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اور پچھلی صورت میں آپ نے پڑھا ہے سورہ سجدہ کے اندر کہ تتجافا جنوبہم، ان کی جو پہلو ہیں وہ بستروں سے جدا رہتے ہیں، رات کو آدھی رات کو اٹھ کر اللہ کی یاد کے اندر لگ جاتے ہیں۔ ولما رأى المؤمنون، اب پیچھے کیا کہا تھا کہ منافقین جنگ کا سنتے ہیں ان کی آنکھیں پھر جاتی ہیں، خوف کے مارے کھائے جاتے ہیں، یعنی خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ان کا دماغ بھی کام نہیں کرتا۔ لیکن مومن جب جنگ کی خبر سنتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا ولما رأى المؤمنون الاحزاب، جب دیکھتے ہیں مومن کسے؟ گروہوں کو، یعنی احزاب کو جب دیکھا نا کہ اتنے مشرکین جمع ہو کر آئے ہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، تو قالوا، مومنوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ، یہ ہے وہ چیز جس کا اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، یعنی اب ہماری فتح ہے۔ اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ یہ مسلمان کیسر و کسرا کو فتح کریں گے، روم و فارس کو فتح کریں گے، یہ سارے کے سارے احزاب گروہ مل کر آ کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ آج اللہ کا وعدہ سچا ہو رہا ہے۔ وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول کا وعدہ، رسول اللہ کی زبانی وعدہ آیا تھا۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ تو سچ ہونے والا ہے۔ فرمایا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، یہ مومن اور منافق میں فرق ہے۔ فرمایا منافقوں نے احزاب کو دیکھا، گروہوں کو دیکھا، کانپنے لگ گئے اور پاؤں سے پھر گئے، رسول اللہ کا وعدہ توڑ دیا۔ لیکن مومنوں نے کیا کہا؟ مومنوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول سچ کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان گروہوں کو دیکھ کر مومنوں کے ایمان کے اندر اور فرما برداری کے اندر زیادتی ہوئی ہے، پہلے سے زیادہ ایمان بڑھ چکا ہے اور فرما برداری بھی کیا بڑھ چکی ہے۔ اور یہ احزاب کے موقع کے اوپر صحابہ کو جب زمین تقسیم ہوئی نا تو آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک چٹان درمیان میں آئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے صحابہ نے نہیں بلایا، صحابہ نے خوب کوشش کی، جب تھک ہار گئے تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں کہ آئیں دیکھیں کیا ماجرا ہے۔ بعض صحابہ نے کہا نہیں، محمد رسول اللہ کی توہین ہے کہ آپ انہیں ادھر بلاؤ گے، اور بعضوں نے کہا پھر اور تو ہو کچھ نہیں سکتا، راستے کے اندر آ گئی ہے۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور خود گئے، کدال لے کر گئے اور ماری، اور روایات کے اندر آتا ہے وہ سخت چٹان ایسے ہوگی جیسے ریت کا ٹیلا ہے، ایسے ٹوٹی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ جب پہلی کدال ماری نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری مل گئی کہ فلاں فلاں علاقے فتح ہوں گے، وہ بیان کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے۔ اس وعدے کا ذکر یہاں پر ہے، اور یہاں تک آتا ہے کہ اس کدال مارتے وقت پیٹ سے کپڑا اٹھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھوک جب انسان کو لگتی ہے تو پیٹ جڑ جاتا ہے، اب اس پیٹ کو سہارا دینے کے لیے عرب کے اندر پتھر باندھے جاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھ دیے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں دوڑتا ہوا گیا بیوی کے پاس، میں نے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، انہوں نے فرمایا اور تو کچھ بھی نہیں، یہ 2.25 سیر یا 3.25 سیر کچھ جو ہیں اور ایک ہی بکری کا بچہ ہے۔ تو فرمایا تم ایسا کرو، اس جو کو پیسو، اس کا آٹا بناؤ اور بکری کو میں ذبح کرتا ہوں۔ بکری کو ذبح کیا، آٹا پسوایا، روٹی پکائی اور اس کا سالن بنایا۔ بیوی نے جاتے وقت کہا کہ جابر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پر کہہ دینا کہ خود آئیں اور 2-3 آدمیوں کو ساتھ لے کر آئیں، زیادہ لوگوں کو لے کر نہ آئیں، کھانا بہت کم ہے، 1000 لوگ تھے،
غزوہ احزاب کے موقع پر 1000 لوگ تھے اور ادھر ایک بکری کا بچہ ہے اور کچھ روٹیاں ہیں، فرمایا وہ تو پوری نہیں آئیں گی۔ تو اس وقت گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آئیں میں نے کھانا تیار کیا ہے، لیکن خود آئیں اور ساتھ 2-3 آدمیوں کو لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جتنے بھی احزاب والے ہیں، جتنے لوگ ہیں، سارے آئیں، جابر نے تمہاری دعوت کی۔ اب یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ سارے کے سارے لوگوں نے 1000 آدمی نے ایک بکری سے کھایا، اور بکری بھی بڑی نہیں تھی، بچہ تھا چھوٹا سا۔ اور روایات میں آتا ہے سارا کھانا کھانے کے بعد وہ کھانا ویسے ہی بچ گیا، سارے لوگوں نے سیر ہو کر کھایا، کھانا ویسے ہی بچا۔ تو یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ کا معجزہ تھا، اور یہی اللہ کے وعدے ہیں، نصرت کے وعدے، جس کا تذکرہ یہاں آ گیا۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ من المؤمنین، مومنوں میں سے، رجال، مرد ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ جنہوں نے اللہ کے وعدے کو سچا کر دکھایا جو ان کے ذمے وعدہ تھا۔ یعنی اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اللہ تیری بات مانیں گے، تیرے رسول کی بات مانیں گے، جنگ ہوگی رسول پکاریں گے ہم چلے آئیں گے۔ انہوں نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے پورا کیا نَحْبَهُ، اپنی منت کو پورا کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بعض ایسے ہیں جو انتظار کے اندر ہیں۔ تو یہی معاملہ تھا۔ بعض ایسے لوگ تھے جو غزوہ بدر کے اندر شریک نہ ہو سکے، لیکن افسوس انہیں ضرور ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ضرور بضرور اگلی جب جو جنگ آئے گی ہم ضرور اس کے اندر شرکت کریں گے، منت انہوں نے مان لی۔ فرمایا بعض ایسے ہیں جو اپنی منت کو پورا کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو اپنی منت کے انتظار کے اندر ہیں کہ جب بھی جنگ آئے گی ہم چلے جائیں گے۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، غزوہ بدر کے اندر شریک نہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا اب جب موقع آئے گا تو میں ضرور کیا کروں گا، جنگ لڑوں گا۔ احد کا میدان آ گیا۔ احد کے میدان کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہدایات دی تھی، ان ہدایات کے اوپر عمل نہ ہو سکا، اس وجہ سے جنگ شکست کے اندر بدل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پریشان بیٹھے ہیں۔ یہ انس بن نضر جاتے ہیں ان کے پاس، پوچھتے ہیں عمر کیوں پریشان؟ فرمایا پریشانی کی بات نہیں کہ 70 مسلمان شہید ہو چکے، اور سب سے بڑی خبر کہ حضرت حمزہ شہید ہو گئے، کہ اسلام کا ستون تھے وہ ایک ستون گر گیا ہے، میں شہید نہ ہوں، میں غم نہ کھاؤں۔ تو انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا عمر، کیا ہمارے لیے جنت کے دروازے اب بند ہو چکے ہیں؟ ہم نے رسول کی بات نہیں مانی، رسول کی بات پر عمل نہیں ہوا، تو ہمارے لیے تو جنت کے دروازے بند ہو چکے ہیں نا۔ یہ تو وہ اس وقت کے مسلمان تھے نا، ایک چھوٹی سی غلطی ہوتی اسے اتنا بڑا سمجھتے، اور آج کے مسلمان اتنی بڑی بڑے گناہ، اتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سہارا دے دیتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا۔ انہوں نے کہا عمر پھر تو جنت کے دروازے بند ہو گئے ہیں نا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، جنت کے دروازے بند نہیں ہوئے، جنت کے دروازے بند نہیں ہوئے۔ فرمایا اچھا السلام علیکم، اب عمر قیامت میں ملاقات ہوگی، جنت کے دروازے بند نہیں ہوئے۔ تلوار اٹھائی، سیدھے گھس کے کافروں کی جتھے کے اندر، سیدھے گھسے، مارتے چلے گئے کافروں کو، آخر کے اندر آ کر خود شہید ہو گئے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ 80 ضربیں ان کی جسم کے اوپر لگی ہوئی تھی، 80 ضربیں، معمولی بات نہیں ہے۔ اور ان کی شکل ہی پہچاننے نہیں ہوتی تھی کہ یہ کس انسان کی شکل ہے۔ اور ایک ان کی بہن تھی، اس بہن نے پہچانا، کس سے پہچانا؟ انگلی سے پہچانا۔
جسم میں کوئی جگہ پہچاننے کے قابل نہیں تھی، ایک انگلی سلامت تھی، اس انگلی کو دیکھ کر کہا یہ میرا بھائی ہے۔ فرمایا یہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لڑتے ہیں، مرتے ہیں کس بات پر کہ ہم اللہ کے راستے میں جا کر لڑیں۔ اور کئی ایسے واقعات احادیث میں سامنے آتے ہیں کہ بعض ایسے تھے کہ ایک باپ ایک بیٹا، اب ایک نے گھر میں ضرور رہنا ہے، کیوں؟ مال مویشی ہیں، بیوی بچے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان ساروں کی کیا کرنی ہے؟ دیکھ بھال کرنی ہے۔ تو یا باپ جا سکتے ہیں یا بیٹا جا سکتے ہیں، دونوں لڑے آپس کے اندر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، قرآن اندازی ہوئی، ایک کا نام نکلا، وہ چلا گیا، ایک بچ گیا۔ فرمایا مومن تو ایسے ہیں نا، منافق کیا ہے؟ چھپتا ہے، مومن لڑتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں لڑوں۔ فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی، کسی قسم کی تبدیلی، جیسے اللہ کے رسول کا حکم ہوتا اس حکم کو ویسے ہی وہ پورا کر دیتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا معاملہ کیوں ہوا؟ جنگیں کیوں کی جاتی ہیں؟ امتحان کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے، لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ بدلہ دے سچوں کو ان کی سچائی کا، ویعذب المنافقین، اور عذاب دے منافقوں کو۔ یہ اللہ کا قانون ہے اور یہی اللہ کا ارادہ ہے، یہی منشا ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں، یہ سارے کا سارا جو ماحول بنا ہوا ہے دنیا کا، اس کی وجہ ایک ہی ہے، تاکہ اللہ عدل و انصاف کرے، ظالم کو ظلم کا بدلہ دے اور انصاف کرنے والے کو اس کے انصاف کا اللہ بدلہ دے۔ اسی وجہ سے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ فرمایا انشاء او یتوب علیہم، اگر اللہ چاہے تو منافق کو عذاب دے، اگر چاہے تو توبہ کی توفیق دے دے۔ یہ اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، اور کتنے ہی ایسے